بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 61 ہے، جس کا عنوان ہے عہد بنو عباس میں علمی اور ادبی ترقی۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے بنو عباس کا صوبائی انتظام سلطنت جو تھا اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اور صوبائی انتظام سلطنت میں ہم نے صوبائی حکمت عملی دیکھی تھی، اور صوبائی محکمے دیکھے تھے، اور صوبائی جو افسر تھے جن میں والی، صاحب الشرطہ، صاحب البرید اور قاضی وغیرہ شامل تھے، ان کے بارے میں تفصیلات ہم بیان کر چکے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے عہد بنو عباس کا جو فوجی نظام تھا اس کے بارے میں تبصرہ کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ فوجی چھاونیاں اور قلعے انہوں نے تعمیر کروائے، اور فوجی محکمہ خبر رسانی جو تھا اس محکمے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی بحری فوج کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور آخر میں اس زمانہ میں جو اسلحہ مروج تھا اس کے بارے میں ہم تفصیلات بیان کر چکے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم عہد بنو عباس میں علمی اور ادبی ترقی کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور جو علمی ترقیاں اس زمانے میں ہوئی اور کن کن علوم کو اس زمانے میں ترویج اور ترقی ملی، ان میں ایک علم طب، ایک علم حیت، ایک علم کیمیا اور ایک علم ریاضی، ان چار علوم کے بارے میں اور ان چار علوم کی ترقی اور ترویج کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ اس زمانے میں ان چار علوم کو کیا ترقی ملی۔ اس کے علاوہ اور بھی علوم ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم علم طب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ علم طب کو کیا ترقی اور کیا ترویج اس زمانے میں ملی، اور بڑے بڑے اطباء کون سے ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں نے طب میں اور جراحت میں بڑا کمال حاصل کر لیا تھا۔ ایسے ہی صرف لوگوں نے ہی نہیں، عوام الناس نے ہی نہیں، بلکہ عباسی خلفاء بھی اس میں شریک رہے۔ عباسی خلفاء نے باقاعدہ باغ لگوائے تاکہ ان باغوں میں ایسی جڑی بوٹیاں لگائی جائیں، ایسے پودے کاشت کیے جائیں جو مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو اس وقت کے تجربہ کار سائنسدان تھے وہ ان باغوں میں کام کرتے تھے اور مختلف تجربات کرتے تھے، اور کوئی شخص اس وقت تک طبابت، دوا سازی اور عطاری وغیرہ کا پیشہ یا طب کا پیشہ نہیں اپنا سکتا تھا جب تک کہ وہ طب کا امتحان پاس نہیں کر لیتا تھا۔ باقاعدہ اس کے لیے سند جاری کی جاتی تھی اور باقاعدہ امتحان دینا پڑتا تھا، اس کے بعد جا کر وہ طبیب بن سکتا تھا۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے اطباء گزرے ہیں ان میں سب سے بڑا نام اور سب سے بڑے جو معالج اور حکیم تھے وہ زکریا الرازی تھے۔ انہوں نے زخموں کو سینے، زخموں کو باندھنے کا طریقہ رائج کیا تھا۔ ایسے ہی چیچک پر انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا۔ ایسے ہی ان کی کتاب الحاوی یورپ میں بڑی مقبول ہوئی ہے۔ ایسے ہی ان کی کیمیا میں بھی ایک کتاب تھی کتاب الاسراء کے نام سے، یہ بھی یورپ میں پڑھی پڑھاتی جاتی رہی ہے، اور ان کتابوں کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے بڑے معالج اور بڑے حکیم اور بڑے طبیب گزرے ہیں زکریا الرازی کے نام سے۔ ایسے ہی اس وقت کے ایک بڑے طبیب جاحظ کے نام سے بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے علم حیوانات پر ایک کتاب الحیوان کے نام سے لکھی تھی۔ اور ایسے ہی ایک اور طبیب اس وقت کے طبیب یوحنا بن ماسوے تھے۔ انہوں نے آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں ایک کتاب دخل العین کے نام سے لکھی تھی۔ اور اسی طرح اس وقت کے ایک بڑے طبیب بو علی سینا بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب القانون لکھی، اور دوسری اہم ترین کتاب ان کی جو ہے وہ کتاب الشفا کے نام سے ہے۔ یہ ان کی دو مشہور کتابیں ہیں، اور یہ دونوں کتابیں صدیوں تک یورپ کی اور ایشیا کی مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ اسی وقت کے عباسی دور کے ہی اطباء ہیں جنہوں نے اتنا بڑا نام کمایا اور اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ آج تک ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے زکریا الرازی کی، ان کی جو کتاب ہے اس کتاب سے آج بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں علم حیت کے بارے میں۔ عہد بنو عباس میں علم حیت کو بھی کافی ترقی اور ترویج ملی تھی، اور بہت بڑے بڑے حیت دان اس زمانہ میں پیدا ہوئے تھے، جن میں ایک بہت بڑا نام محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا ہے۔ انہوں نے مامون الرشید کے حکم سے ہندوؤں کی کتاب جس کا نام تھا سدھانت، اس کا پوری تفصیلات کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس کے مشاہدات کیے، اور مشاہدات
اور تجربات کرنے کے بعد پھر اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا۔ ایسے ہی ایک اور بہت بڑے حیت دان جن کا نام اسکندری ہے، انہوں نے ریاضی، فلسفہ، موسمیات اور علم الادویہ وغیرہ پر بہت سے رسالے تالیف کیے تھے۔ ایسے ہی اس زمانے میں ایک بہت بڑا نام علم حیت کے اعتبار سے ابو معاشر کا ہے۔ انہوں نے اجرام فلکی اور مظاہر سماوی کو اپنا ایک خاص موضوع بنایا تھا، اور انہوں نے جو نقشے بنائے تھے دنیا میں آج تک بھی وہ علم حیت کے بہت بڑے ماخذ کے طور پر چلے آ رہے ہیں اور لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور نام اس زمانے میں موسیٰ بن شاکر کا ہے۔ یہ موسیٰ بن شاکر جو تھے یہ ہارون الرشید کے زمانے کے بہت بڑے انجینئر تھے، اور بعد میں پھر ان کے بیٹوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کے بیٹے جو کہ مامون الرشید کے زمانے میں اور واسق کے زمانے میں گزرے ہیں، انہوں نے بھی علم حیت کو اپنا ایک خاص موضوع بنایا تھا، اور اجرام فلکی جن میں سورج اور دوسرے ستارے وغیرہ شامل ہیں، ان کے متعلق انہوں نے حیران کن انکشافات کیے تھے۔ انہوں نے ہی زمین کی شکل، زمین کی پیمائش اور خسوف اور کسوف وغیرہ کی جو صورتیں ہیں ان کا پتہ لگایا تھا۔ ایسے ہی اس زمانہ کے ایک بہت بڑے حیت دان البستانی کے نام سے بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے علم حیت کے نقشوں، علم حیت کی فہرستوں کا ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ صدیوں تک یورپ میں علم حیت کی بنیاد بنا رہا۔ ان ماہرین حیت کے علاوہ اور بھی بہت سے حیت دانوں کا تذکرہ اس زمانے میں ملتا ہے، جن میں عمر خیام ہے، البیرونی ہے اور یحییٰ بن منصور وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حیت دان اس زمانے کے گزرے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں علم حیت کو کافی ترقی اور بہت زیادہ ترویج ملی تھی۔ تو چلیے اب ہم علم ریاضی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس زمانہ میں علم ریاضی کو بھی بہت سی ترقی اور ترویج ملی۔ علم ریاضی میں نئی نئی باتیں شامل کی گئیں، اور نئی نئی باتیں شامل کر کے اس علم کی شکل ہی بدل دی گئی۔ اس میں بہت زیادہ ترقی آ گئی تھی، بہت زیادہ جدت آ گئی تھی۔ اور اس وقت کے جو ریاضی دان گزرے ہیں ان میں سب سے بڑا نام محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا ہے۔ انہوں نے ریاضی، ہندسہ اور الجبر والمقابلہ وغیرہ پر کتابیں لکھی۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ انہوں نے ہندوؤں سے ہندسے سیکھے، اور انہوں نے اپنی تحقیقات سے علم حساب کو بہت زیادہ ترقی دی تھی۔ اور ان کی جو تصانیف ہیں ان کا لاطینی زبان میں اور انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور 16ویں صدی تک یہ ان کی جو کتابیں 16ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ ایسے ہی اس دور کا ایک بہت بڑا مشہور ریاضی دان جن کا نام ابن یونس تھا، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کافی زیادہ تحقیقات کی ہیں، اور ان کے بعد اس زمانے میں اور بھی علم ریاضی کے ماہرین گزرے ہیں، جن میں ابو الوفا کا نام ایک مشہور ہے۔ ایسے ہی عمر خیام بھی اسی دور کے ریاضی دانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑے بڑے ریاضی دان جو ہیں اسی زمانے میں گزرے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں علم ریاضی کو کتنی ترقی دی گئی اور کتنی ترویج دی گئی، کتنی اس کی اشاعت کی گئی۔ ایسے ہی اس زمانہ میں علم کیمیا کو بھی بہت زیادہ ترقی دی گئی، اور اس زمانہ میں جو مشہور کیمیا دان گزرے ہیں ان کا نام جابر بن حیان ہے۔ انہوں نے شورے اور گندھک کا تیزاب تیار کیا تھا، اور انہوں نے ہی علم کیمیا کے موضوع پر تقریباً 42 کتابیں لکھی تھیں، اور انہوں نے ہی علم کیمیا میں یہ ایجاد کی بات کہ مختلف دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ بہت سے تجربات کیے تھے، اور تجربات کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مختلف دھاتوں کو ملا کر سونا تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی زمانہ کے اور بھی علم کیمیا کے ماہرین گزرے ہیں، جن میں زکریا الرازی ہیں، ایسے ہی ابو موسیٰ جعفر بھی ہیں۔ انہوں نے بھی علم کیمیا کو اس زمانہ میں کافی ترقی دی تھی۔ باقی ان کے علاوہ کچھ اور بھی علوم ہیں جو اس زمانے میں ترقی پاتے چلے گئے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان باقیہ علوم کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عہد بنو عباس میں علمی و ادبی ترقی کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور وہ کون سے علوم ہیں جو اس زمانہ میں ترقی یافتہ ہوئے۔ تو ان میں ایک علم طب، علم حیت اور علم کیمیا، علم ریاضی وغیرہ، ان علوم کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ اس زمانہ میں ترقی پر چلتے چلے گئے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی بنو عباس کے عہد میں علمی و ادبی ترقی پر نوٹ لکھیں۔ تو کچھ علوم کا ہم نے تذکرہ کیا ہے
جو اس زمانہ میں ترقی یافتہ ہوئے۔ تو بقیہ انشاءاللہ یہ سوال اگلے سبق میں ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 62 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور عہد بنو عباس میں علمی و ادبی ترقی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اسی موضوع سے متعلق آج کے سبق میں ہم نے گفتگو کی ہے، تو گویا یہ ہمارا اگلا سبق جو ہوگا یہ آج کے سبق کا حصہ دوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔